سنیوں کی تاریخ بھی اور شیعہ کی تاریخ بھی اتفاق رکھتی ہے اس بات پر کہ شہادت امام کے بعد آسمان سے خون برسا، آسمان سے خون برسا، آسمان کے کناروں پہ سرخی آئی۔ یہ جو شام کے وقت شفق کے ساتھ سرخی آتی ہے، صحیح روایات سے پتہ چلتا ہے کہ قتل حسین سے پہلے یہ آسمان کے کناروں پر سرخی نہ ہوا کرتی تھی۔ یہ 10 محرم جب واقعہ کربلا رونما ہوا، اس دن آسمان سرخ ہوا، اور اب قیامت تک آسمان کی سرخی نہیں جائے گی۔ یہ شفق کی سرخی یہ خون حسین کا نشان ہے۔ اس نشان کو قدرت نے محفوظ اور قائم کیا ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کربلا ایک داستان ہے، اس کو زیادہ لمبی چوڑی اہمیت سے بیان نہ کرو، ان نادانوں سے کہہ دو ان کے خون کی سرخی کے نشانات خدا نے آسمان پہ محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ قیامت تک سرخی خون شہیدان کربلا کا تماشا دکھا رہا ہے خود خدا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے خون برآمد ہوتا۔ 3 دن تک پوری دنیا پہ اندھیرا چھایا رہا۔ دن کے وقت آسمان پہ تارے نظر آتے تھے۔ خون حسین کی شان، اللہ کے نزدیک خون حسین کا مقام۔ واقعہ کربلا پر قدرت نے خود جو اہتمام کیا، غور سے سنیے، 3 دن تک روئے زمین پر اندھیرا چھایا رہا واقعہ کربلا کے بعد۔ دن کے وقت آسمان پہ تارے نظر آتے رہے، آسمان سے خون برستا رہا، خون کی بارش ہوتی رہی۔ یہ خون کی بارش کیا تھی؟ یعنی آسمان بھی قتل حسین پہ روتا رہا، آسمان بھی رویا، اور آسمان خون کے آنسو رویا، اور خون کے آنسو جو آسمان رویا، قیامت تک خون کے آنسو کی سرخی آسمان سے نہیں جائے گی، وہ اب بھی موجود ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا فما بقت علیہم السماء۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جب وہ وفات پاتے ہیں تو ان پر نہ زمین روتی ہے نہ آسمان روتا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جب وہ وفات پاتے ہیں ان کی وفات پر سمندر کی مچھلیاں بھی روتی ہیں، پرندے بھی روتے ہیں، سوراخوں کے اندر جو اللہ کی مخلوق ہے زمین میں وہ بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے۔ کچھ لوگوں کی موت پر آسمان روتا ہے، کچھ وہ ہیں جن کی موت پر آسمان نہیں روتا ہے۔ آپ نے دیکھا اور سنا ہوگا بعض لوگوں کی موت کے وقت آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، کسی کے جنازے پر، کسی کی قبر پر، دفن کے وقت۔ یہ راز کی باتیں ہیں، یہ اہل راز جانتے ہیں۔ آسمان بہرحال مومن کی موت پر روتا ہے، عالم دین کی موت پر آسمان روتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
عالم دین کی زندگی کے لیے پرندے اور دریاؤں اور سمندروں کی مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، اور جب میری امت کا عالم فوت ہوتا ہے تو اس کے غم میں سمندر کی مچھلیاں بھی روتی ہیں، آسمان بھی روتا ہے۔ اب میں کیا کہوں، کون سا مسئلہ آپ کو سناؤں؟ جب امام حسین کی شہادت پر آسمان رویا تو اب یہ کہنا کہ شہادت کے ذکر پر رونا منع ہے، میں کس طرح تسلیم کروں؟ یاد رکھو، شہدائے کربلا کی یاد میں رونا ثواب ہے، ان کی شہادت کے ذکر میں آنسو آ جانا یہ مومن ہونے کی نشانی ہے، یہ قلب مومن کی علامت ہے، یہ آنکھوں کے مومن ہونے کی نشانی ہے۔ منع جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کربلا والوں کی شہادت کا ذکر کر کے پیٹنا، بال نوچنا، سینہ پیٹنا، یہ عذرو شرع منع ہے۔ رونا منع رونا منع نہیں۔ ہمارے علماء نے وضاحت فرمائی کہ اس مقصد کے لیے ذکر اہل بیت کی محفل منعقد نہ کرو کہ روئیں گے، یہ نیت نہ کرو، فقط رونے کے لیے ذکر حسین کی محفل کر رہے ہیں، کیونکہ رونا مقصد نہیں۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں محفل کرو ان کی محبت میں، اگر ذکر شہادت میں رونا آ جائے تو مبارک ہو۔ مقصد ان کا ذکر کرنا ہے، رونا مقصد نہیں، لیکن ان کے ذکر کے دوران رونا آ جائے تو یہ جائز ہے، بلکہ کار ثواب ہے۔ کون کہتا ہے کہ دل کے حق میں غم اچھا نہیں، لیکن پھر بھی شغل گریہ نصب العین بن سکتا نہیں۔ خوف ہے قربانی اعظم نظر سے گر نہ جائے، ابن حیدر کے لہو پر دیکھ پانی پھر نہ جائے، ختم ہے آنسو بہانے پر ہی تیری آرزو، اور شہید کربلا نے تو بہایا تھا لہو۔ ان چیزوں کو بھی پیش نظر رکھا جائے اور یہ بات بھی سامنے رکھی جائے کہ ماتمی لاکھوں ہیں نفس بے ریا کس کس میں ہے، دیکھنا ہے تیرے اسوے کی ادا کس کس میں ہے، دیکھنا ہے تیرے اسوے کی ادا کس کس میں ہے۔ اگر ذکر حسین سننا ہے تو پھر یہ عہد کرو کہ حسین کی طرح ہم بھی حسین کے نانے کے دین پر شہید ہو جائیں۔ یہ ہے اسوہ حسینی، یہ ہے جذبہ حسینی، یہ ہے امام حسین کا مشن۔ تو اس ذکر کے دوران رونا بھی عبادت ہے، رونا بری چیز نہیں، رونا اچھا ہے، رونے سے دل گداز ہوتا ہے، رونے سے آنکھیں نم ہوتی ہیں، رونا رقت قلبی کی علامت ہے، رونا اللہ کو پسند ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تھوڑے ہنسا کرو اور زیادہ رویا کرو۔ اللہ کے بندے ہنستے کم ہیں، روتے زیادہ ہیں۔ رونا ولیوں کی سنت، رونا صابروں کی سنت، رونا نبیوں کی سنت، رونا بے صبری نہیں۔ حضور بھی اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام رضی اللہ عنہ کے وصال پر روئے تھے، تو صحابہ نے عذرو تعجب پوچھا تھا کہ حضور کیا آپ بھی اولاد کے غم میں روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیا خدا نے محمد کے سینے میں اولاد کی محبت والا دل نہیں رکھا؟ میں کیوں نہ روؤں، میں بھی روتا ہوں۔ معلوم ہوا رونا نبیوں کی سنت۔ سب سے زیادہ چند نبی روئے، سب سے زیادہ روئے۔ آدم علیہ السلام 350 سال روتے رہے، رو رو کر رخسار گل گئے، اتنا روئے کہ آنسوں کی نالیاں بہہ گئیں، اور
آنسوؤں کا پانی جانور اور پرندے پیا کرتے تھے۔ آج بھی عرفات کے میدان میں درمیان کے اندر جبل رحمت ہے، اس پر ایک نشانی ہے، وہ جگہ آدم علیہ السلام کے رونے کی جگہ ہے۔ آدم علیہ السلام خوب روئے، کثیر البکا تھے۔ نوح علیہ السلام کا اصل نام عبد الغفار تھا، لیکن رونے کی وجہ سے ان کا اصل نام دنیا بھول گئی ہے اور ان کو نوح کہنا شروع کر دیا۔ نوح کے معنی زیادہ رونے والا۔ نوح علیہ السلام اتنا روئے کہ عبد الغفار نام کی بجائے ان کا نام نوح پڑ گیا۔ حضرات داؤد علیہ السلام روئے، یعقوب علیہ السلام روئے، 40 برس تک یوسف کی جدائی میں بھی روئے، اور وہ یوسف کی جدائی نہ تھی، وہ دراصل اللہ کی محبت تھی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے جمال میں یعقوب علیہ السلام کو جمال خدا نظر آیا کرتا تھا، اس لیے رویا کرتے تھے کہ اب وہ جمال میری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے جس جمال سے جمال خدا نظر آتا تھا۔ تو نبی اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں روتے رہے، روئے۔ اور میرے نبی تو وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی کل دنیا کے درباروں میں۔ میرا نبی 40 برس تک چھپ چھپ کے پہاڑوں اور غاروں میں رویا، اور سچ پوچھو تو کہہ دوں اتنا رویا نواسوں کے غم میں نہیں جتنا امت کے غم میں ہے رویا نبی۔ سارے نبیوں کا رونا اور تھا، میرا نبی ہمارے لیے روتا رہا، میرے لیے روتا رہا، اے مسلمان تیرے لیے روتا رہا۔ اس نبی کو ہمارا سلام ہو جو غاروں میں چھپ چھپ کے اپنی امت کے گناہگاروں کے لیے رویا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بقدر حسنہ و جمالہ و جودہ و نوالہ و فضلہ و کمالہ و صحبہ و آلہ۔ تیری محبت کا اے امتی یہ تقاضا ہے کہ جو نبی تیری خاطر روتا رہا تو اس پر کثرت سے درود و سلام بھیجا کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رونا نبیوں کی سنت ہے۔ غم حسین میں ان کا بیٹا امام زین العابدین 40 برس رویا مدینے میں بیٹھ کر۔ جب آبادی کے لوگ ملاقات کے لیے تنگ کرتے تو جنگل میں جا کے خیمہ لگا کے وہاں روتے۔ سیدہ زینب نے غم حسین میں اتنا روئیں، واقعہ کربلا کے بعد ٹھنڈا پانی نہیں پیا، چھوڑ دیا، سائے میں نہیں بیٹھی، سائے میں نہیں بیٹھی۔ یہ تاریخی روایتیں ہیں۔ اللہ رب العزت بڑا بے نیاز ہے، کوئی اس کا جتنا پیارا ہوتا ہے اس کو اتنا ہی رلاتا ہے، اور جب اس کا پیارا زیادہ روتا ہے تو وہ کہتا ہے تو میرا زیادہ پیارا ہے، اور رو، اور بھی رو، جتنا رو سکتا ہے رو، تیرا رونا مجھے پسند آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے ان دمعۃ العاصی تطفئ غضب الرب، جب کوئی گناہگار روتا ہے تو خدا کے غضب کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔